شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. اللہ کے قرآن میں کامیابی کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کامیابی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں، یہاں بھی میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ انسان کے حوالے سے کسی بھی لیول کی کوئی تھیوری ہے، سائنٹیفک تھیوری ہے، سوشل تھیوری ہے، کوئی سائیکالوجیکل تھیوری ہے، تو اگر کسی بھی لیول پہ انسان کے حوالے سے تو سب سے اہم جو بات ہو سکتی ہے وہ قرآن کی بات ہو سکتی ہے. اور اللہ نے یہ اس دنیا میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور انسان کی سطوت، بلندی، رفعت اور شان کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سے سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، کہ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ اگر اس قرآن کا امپیکٹ دنیا میں دکھاتا تو جو مردے ہیں وہ زندہ ہو جاتے، زمین چل پڑتی، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے. تو اس طرح کا اللہ نے اس کو قرآن کی عظمت اور شان ہے کہ، اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ قرآن میں ہو وہ تزان اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو وہ تزان اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں قرآن کو بھی لانا چاہیے اور اس کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے، اور انسان کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی اس روح کے ساتھ جڑ جائے. اور جتنی وہ عزت اور شان اور بلندی چاہتا ہے تو وہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے. اور اس کو جو پکڑنے والے ہیں وہ دنیا میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. امامت اور قیادت اور سیادت ان کے ہاتھ میں آتی ہے، اور اس کے مسلمانوں کی ذلت کا باعث بھی یہی چیز ہے. اور ایک حدیث کا یہاں پہ مفہوم ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو عروج دے گا، ترقی دے گا، بلندی دے گا، اور بعض کو گرا دے گا جو کس کو پس پس ڈالتی ہے. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے انسانیت کی معراج کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اس کے پیغام کو لے کے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے زاویے و رویے کو درست کرے اور اس کو اپنائے. تو کامیابی کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے تو ہم قرآن سے بھی لیتے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلندی اور عزت شان جو ہے وہ یقین کریں کہ اس طرح کے پریکٹیکل رویے، پریکٹیکل چیزیں سامنے آئی تھی کہ قرآن کی وجہ سے جو اللہ نے عزت اور شان لوگوں کو دی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور میں یہ یہاں پہ ایک پیغام دوں گا کہ اس پلیٹ فارم پہ کہ جتنا بھی ہو سکے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں. اور سورہ مجادلہ میں ہے کہ یرفع الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر اس شخص کے درجے بلند کرتا ہے، عزت دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد جن کو علم دیا گیا ہے. وہ علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. تو اب ہم نے دیکھا کہ اوورآل کامیابی کیا چیز ہے، دنیا کے بڑے پرامیننٹ آتھرز نے کامیابی کو کیا کہا، اسلامک اسکالرز نے کیا کہا، فلاسفر نے کیا کہا، اور اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے حوالے سے کیا ہے. فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو شخص جہنم کی ہولناکیوں سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو تحقیق اس نے کامیابی حاصل کر لی. تو یہاں پہ اللہ نے کامیاب اس شخص کو کہا ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچ گیا. تو دنیا میں سب سے بڑی کامیابی تو اس شخص کی ہے کہ جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. جہنم کی ہولناکیاں آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کے بارے سے ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ دنیا جہاں کے لوگوں کے قیامت کے زلزلے اور بنچال سے ڈر جاؤ. بے شک قیامت کا زلزلہ اور بنچال بہت بڑی چیز ہے کہ جس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر اس دن کی سختی سے اس دن کی سختی اس طرح کی ہوگی کہ حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اور انسان نشے میں ہوں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی نشے والی چیز نہیں کھائی ہوگی، لیکن انسان اس طرح سے دکھائے گا کہ دیکھا جائے گا کہ وہ نشے میں ہے. کیا مطلب کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا اور اس طرح کی پکڑ ہوگی کہ انسان جو ہے وہ نشے کی اس طرح دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے. پھر اس طرح سورہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جہنم کی ہولناکیوں سے آخرت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اور اللہ ہم سب کو محفوظ کرے کہ اللہ اپنی جنتوں کا مہمان کرے. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل، تحقیق اس نے کامیابی حاصل کر لی.
تو جو بھی جنت میں چلا گیا اس نے کامیابی حاصل کر. تو دنیاوی زندگی تو گزر جائے گی کسی کی کس طرح کسی کی, تو اصل چیز تو کامیابی وہ ہے جو کہ آخرت میں حاصل ہو جائے. دنیا کی کامیابی اتنی میٹر نہیں کرتی, آخرت کی کامیابی بہت میٹر کرتی ہے. آگے یہ کہ سورہ الانعام میں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے فلاح پا لی, جس نے اپنی پیوریفیکیشن کی. Success is surely achieved by him who purify himself and pronounces the name of his Lord, then offers prayers. تو یہاں پہ ہے کہ قد افلح من تزکا, تحقیق اس نے کامیابی حاصل کر لی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور جس نے ذکر کیا, ذکر اسم ربی, جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز قائم کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے والے سے بات کی ہے, اور قرآن کی ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافی قسمیں اٹھا کے یہ کہا کہ اس نے کامیابی حاصل کی. تزکیے والے لوگوں کا ذکر کیا کہ تزکیہ جو ہے وہ انسان کے لیے کہ اپنی پیوریفیکیشن, اپنی سیلف ایکچولائزیشن کے بعد تزکیہ کرنا, پیوریفائی کرنا, اپنے سیلف کو پیوریفائی کرنا, اپنے کانشیس میں ٹھیک رہنا اور پاکیزہ رہنا. تو اس کو تزکیے کے والے سے بات کی ہے کہ وہ بھی بندہ کامیاب ہے جو اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے اور اپنے رب کا ذکر کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اور ذکر کے والے سے بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ صبح شام جو ہے وہ اذکار کرنا چاہیے, جس طرح کہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ قبل غروب الشمس اور طلوع الشمس سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہے قرآن میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اذکار سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور نماز کے والے سے بھی ہر ایک کو پتہ ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نماز کے والے سے کہ نماز کے لیے بھی انسان کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ وقت معین پہ جو نماز ہے وہ فرض کر دی گئی ہے, کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. تو ایک انسان کو نماز کے حوالے سے بھی بڑا ایک ریگولر ہونا چاہیے, اذکار کرنی چاہیے. تو وہ انسان جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے, تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ کامیاب انسان ہے. اللہ نے اس کو کامیاب کہا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, success is surely achieved by him who purify himself and pronounces the name of his Lord, then offers prayers. تو اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے. آگے ہے کہ دنیا کے اس لیول پہ, دنیا کے اندر جو سٹینڈرز ہیں, جو پریویل کر رہے ہیں رویے, اور جو سوچ اور وزڈم اور جو فکر ہے, اس کے والے سے ایک پہلو کا ذکر کیا کہ یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے کہ دی ٹرو ڈیفینیشن آف فارچون اینڈ سکسیس. پہلے تھا کہ سکسیس کیا ہے, اب یہ ہے کہ جو ایک سعادت مند خوش نصیب, جو خوش نصیبی ہے وہ کن لوگوں کے پاس ہے. یہ پرسپیکٹو ہے لوگوں کا کہ لوگوں نے کس کو خوش قسمت کہا, کس کو کہا کہ یہ خوش قسمت ہے. تو یہاں پہ سورہ قصص کی ایک آیت ہے کہ قارون کے حوالے سے کہ فخرج علی قومی فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیتنا لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہاں پہ جو لفظ ہے لذو حظ عظیم, بیسیکلی اس کے اوپر میں بات کروں گا. تو یہ سورہ قصص کے اندر ہے 28 نمبر جو سورہ ہے اور 79 نمبر آیت ہے اس کی. So he came out before his people in his adornment. Those who desire the worldly life said, "Oh, would that we had like what was given to Quran. Indeed, he is one of the great fortune." یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ جب قارون جو ہے, اللہ نے فرمایا کہ جب اپنی قوم کے پاس آیا, جب وہ نکلا, فخرج علی قوم فی زینت, تو اس نے بڑی زینت اپنائی ہوئی تھی, تو بچوں کے شور تھے, اس کے پاس سواریاں تھی, خواتین تھی, اس کی فوج تھی, نوجوانوں کی ایک جماعت جو ہے اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. اور بڑا وہ کر و فر کے ساتھ جب اپنی قوم کے پاس سے گزرا, اپنی قوم کے پاس سے زینت کے ساتھ نکلا, تو ان میں سے جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے ان لوگوں میں سے انہوں نے کہا کہ کاش جس طرح کا اس کو دیا گیا ہے ہمیں بھی عطا ہو. اور اصل میں حقیقت میں بے شک یہ بہت بڑے نصیب والا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑے نصیب والا کہا کہ جو قارون ہے وہ بہت نصیب والا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ he showcased his wealth and grandeur to his people.
which lead to those who were inclined toward to the worldly life, to envy him and wish for similar fortunes. This very verse, this verse highlight the allure of material wealth and the admiration it can invoke in people who prioritize worldly gains over spiritual values. کہ جہاں پہ وہ لوگ تھوڑے سے جو مٹیریلسٹک تھے وہ اس طرف اس کی ویلتھ سے تھوڑے سے اس کی تعریف کر دی انہوں نے، اور وہ اس طرف انسپائرڈ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اصل میں حقیقت میں یہ بندہ بہت کامیاب ہے، یہ بڑے نصیب والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جو زندگی ہے اور جہاں پہ یہ رویے جو پرویل کرتے ہیں کہ انسان جو دنیاوی سٹیٹس اور مال و دولت اور اس طرح کے عہدے اور گاڑیاں اور اس طرح کا کاروبار رکھتے ہیں، تو ان کو جو لوگ ہیں وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور یہی پرسپیکٹو جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ اس طرح فرعون جب نکلا تو لوگوں نے کہا کہ اصل تو خوش نصیب یہ شخص ہے، ہمیں بھی اس طرح کا ہونا چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا مال دے دے۔ ایک پرسپیکٹو اس طرح سے آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ دوسرا پرسپیکٹو ہے، اللہ نے جس کو خوش نصیب کہا ہے، وہاں پہ بھی یہ دیکھیں ذو حظ عظیم کا لفظ ہے اور یہاں پہ بھی ذو حظ عظیم کا لفظ ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں 24واں پارہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ وَلَا السَّيِّئَاتُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیکی ہے وہ برائی کو دور کرتی ہے، نیکی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ نیکی کے ساتھ برائی کو ختم کرو، اور وہ شخص جو آپ کا جانی دشمن تھا وہ آپ کا ولی حمیم، ایک قریبی ایک دوست بن سکتا ہے۔ ولی حمیم کہ ایک جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا ایک قریبی دوست بن سکتا ہے، یعنی کہ وہ رویے، وہ چیزیں جو کہ انسان پیش کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتا ہے، احسان کرتا ہے، خوشخلقی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور احسان کے پہلوؤں کو، اچھائی کے پہلوؤں کو، نیکی کے پہلوؤں کو غالب کرتا ہے، تو ایسا انسان جس کا کوئی دشمن بھی ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح کا رویہ اپناتا ہے تو وہ اس کا ایک قریبی دوست بن سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا يَلَقَّاهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، تو یہ ایسی چیز ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، کہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو کہ بڑے صبر کرنے والے ہیں اور جو بڑے ہی نصیب والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہاں پہ بھی ذو حظ عظیم یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خوش نصیبی اس شخص کے لیے ہے جو صبر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپناتا ہے، اچھائی کے پہلوؤں کو غالب کرتا ہے، تو اصل میں خوش نصیبی جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ اس کے ترجمے میں ہے کہ اینڈ ناٹ equal are the good deed and the bad repent by that deed which is better and through upon the one whom between you and him is enmity will become as though he was the devoted friend، کہ ایسا شخص جس کے ساتھ آپ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں اور آپ اپنے رویے کو بہتر طریقے سے اس کے ساتھ گزاریں تو ایسا شخص آپ کا ایک جگری دوست بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو کہ احسان کا بدلہ جو برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے، نیکی کے پہلو کو، اچھائی کے پہلو کو غالب رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو بہت خوش نصیب کا ہے۔ تو دیکھیں یہ دو رویے ہیں، دو پرسپیکٹو ہیں، ایک لوگوں کا پرسپیکٹو ہے کہ خوش نصیب کون ہے، ایک اللہ کا پرسپیکٹو ہے کہ اصل میں خوش نصیبی ہر وہ شخص خوش نصیب ہے جو صبر کرنے والا ہے، جو کہ اچھائی کا بدلہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذو حظٍ کے ایک بہت بڑا خوش نصیب، ایک سعادت مند کا ہے، خوش نصیب کا ہے۔ تو یہ پرسپیکٹو کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ صبر جو ہے ایک بہت بڑا ٹریٹ ہے، مطلب پیشنٹ کے ساتھ رہنا، مشکلات، ہارڈ شپس اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو شیپ دینا، کہ اس دنیاوی زندگی میں کرۂ ارض پر انسان جو ہے وہ طرح طرح کی ہارڈ شپس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ صرف دنیا کے لوگوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے ڈیئر ون سے بھی کبھی کبھی انسان کو ایسے ایسے زخم ملتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ تو صبر کے جو پہلو ہیں، اور یہ بڑی اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ یہ ہمت کے کام میں سے ہے، صبر کے ساتھ رہنا، اور یہ بھی ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کی جائے۔ اور
سورہ انبیاء کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انبیاء کرام کو جو بڑی بڑی مصیبتیں آئی اور اللہ نے ان کی مصیبتوں کو دور کیا، جس طرح ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ان کا صبر بھی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور انبیاء کتنے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس دنیا میں سب سے اعلیٰ جو چیز تھی، جو سب سے اعلیٰ ہستیاں تھی جو اللہ کے ہاں بڑی تھی، اللہ کے ہاں عزیز تھی، وہ تو انبیاء کرام تھے. تو ان کو بھی اللہ نے اتنی زیادہ مشکلات کے ساتھ گزارا، اور انہوں نے صبر کیا، اور اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سبھی جو نبی تھے وہ صابرین میں سے تھے، وہ صبر کرنے والے تھے. تو اس طرح کا مفہوم ہے قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر. تو اس طرح انسان کو بھی صبر کے ساتھ اور برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے، اور خوش قسمتی میں اور ایک سعادت مندی میں اپنا نام داخل کرنا چاہیے. اور اللہ کے ہاں وہی انسان خوش قسمت اور سعادت مند ہو سکتا ہے جو اس طرح کے رویے اور پہلو کو اپناتا ہے، اور وہی انسان جو ہے جو سعادت مند ہے اور خوش قسمت ہے، وہی انسان جو ہے وہ سوسائٹی میں بھی ایک بڑا ڈائنامک رول پلے کر سکتا ہے، پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، پروگریسو ہو سکتا ہے. اس کو دنیا کا لالچ نہیں ہوتا، اس کو کوئی نشہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک کنٹینڈر رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے.